قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی معلومات سے بھرپور پروگرام نور قرآن ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مقدر فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں، ان کا ترجمہ تفسیر، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکی کی دعوت سے بھی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو، رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بلند باغ میں، اس کے پھل قریب ہوں گے، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ تفسیر۔ یہاں سے ان لوگوں کا ثواب بیان کیا گیا ہے جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ عذاب سے محفوظ رہنے اور ثواب ملنے کی وجہ سے بلند باغ میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اس کے پھل کھانے والے کے قریب ہوں گے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے بآسانی لے سکے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو نیک اعمال آخرت کے لیے کیے ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے اور اتنی مشقت کا کام کرتے ہو، اور پھر بھی تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، حضور کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے اور بکری کی مناسب قیمت بھی دے دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت داری سے
بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ تفسیر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں سے سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب بدبختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا تو شرمندہ و رسوا ہو کر کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور اپنا اعمال نامہ پڑھتے وقت مجھے یہ ذلت اور رسوائی پیش نہ آتی، میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا اور وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج ہو کر رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اسلامی بھائی متقی اور پرہیزگار ہوں وہ بھی یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان پیج نمبر 260 پر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 69 میں رب العباد کا ارشاد ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مسکرا کر ملنے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو نہایت سہل اور آسان بنا دیتا ہے، اور حیرت انگیز نتیجے سامنے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کی گناہوں بھری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ملتے وقت بے رخی اور لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاتھ ملانا کسی کا دل توڑ کر اس کو معاذ اللہ گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے ملے، گفتگو کرے، اس وقت حتی الامکان مسکراتے رہیے۔ اگر خشک مزاجی یا بے توجہی سے ملنے کی خصلت ہے تو ملنساری اور مسکرا کر ملنے کی عادت بنانے کے لیے خوب کوشش کیجیے، بلکہ مسکرانے کی عادت پکی کرنے کے لیے ضرورتاً کسی کی ذمہ داری بھی لگائیے کہ وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ کا منہ پھلا ہوا یا سپاٹ محسوس کرے تو گاہے بگاہے یاد دہانی کرتے ہوئے کہتا رہے، یا آپ کو اس طرح کی تحریر دکھا دیا کرے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ جی ہاں، یعنی موقع کی مناسبت سے مسکرانا سنت ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 73 صفحات پر مشتمل کتاب حسن اخلاق پیج نمبر 15 پر ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان ہے کہ وہ ہر بات پر مسکرایا کرتے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ اتنا کیوں مسکراتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حسن اخلاق کے پیکر ملنساروں کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گفتگو کے دوران مسکراتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ شرح کلام رضا ہدایت کے بخشش شریف میں شامل سلام رضا کے اس مصرع جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے کا آخری لفظ پڑھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مدنی سوچ کا عظیم شاہکار ہے، کیونکہ اگر پڑھیں کے بجائے پڑھے لکھتے، ایک ہوتا ہے پڑھیں غنّے کے ساتھ پڑھیں، ایک ہوتا ہے پڑھے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا پڑھیں۔ اگر پڑھے لکھتے تو معنی کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ مانا جاتا، مگر اعلیٰ حضرت نے پڑھیں لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرما دی۔ چنانچہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے، حیات ظاہری میں تو تسکین دینے سے غم زدہ لوگوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھی، مگر آج بھی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دکھیارے کو خواب میں یا کسی غلام کو قبر میں تسلی دیتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس مصرعے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ محشر میں بھی اپنے گنہگار امتیوں کو ڈھارس بندھا کر چین و قرار بخشیں گے۔ دوسرے مصرعے کے معنی ہے، اس تسکین بخش عادت کریمہ پر لاکھوں سلام ہو۔ حضرت مولانا سید اختر الحامدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس شعر پر کیا خوب تضمین باندھتے ہیں، مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑیں، رنج میں جان کھوتے ہوئے ہنس پڑیں، بخت جاگ اٹھیں سوتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مسکرانے کی عادت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا، نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول بیان کیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی